दिन भर गर्मी ने कहर ढाया, रात को बारिश ने रंग जमाया। तेज हवाएं, काली घटाएं, पहले आंधी ने गर्मी की छुट्टी कराई और फिर अब्रे रहमत की बारी आई। बारिश से गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमे मौसमियात ने 7 जून तक बारिश की नवीद सुना दी। तेज आंधी और बारिश की वजह से बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर। लेस्को के 296 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। फीडर्स ट्रिप होने और तकनीकी खराबियों की वजह से मुतादिद इलाकों में बिजली बंद, शहरी परेशान। खबरदार, होशियार, लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश होगी मूसलाधार। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेस्को शाहिद हैदर ने खुसूसी हिदायत जारी कर दी। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक सारिफीन बारिश के दौरान बिजली की तनसीबात से दूर रहें। बिजली मुअत्तल होने की सूरत में लेस्को अमले के आने का इंतजार करने की तलकीन। लाहौर समेत पंजाब भर में खसरा केसेस में इजाफा। 24 घंटे में पंजाब में खसरा से मुतासरा 2 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। खसरा से जाँ बहक एक बच्चे का ताल्लुक लाहौर और दूसरे का रहीम यार खान से है। लाहौर में खसरा से अमवात की तादाद 4 हो गई। वज़ीर आला मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ का दौरा मरी। 3 रोज़ा क़याम के दौरान अहम मुलाकातें शेड्यूल। सूबे के इंतजामी उमूर और आइंदा बजट के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब से थैलेसीमिया के मरीज बच्चे मोहम्मद रिजवान की मुलाकात। मरियम नवाज ने 5 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। पाँच माह में महंगाई 37 से 12% पर आ गई। ब्लूमबर्ग, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट्स नून लीग की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, इंतशारी टोले के सरगना का मिशन खुद को और अपनी बीवी को जेल से बाहर निकालना है। पाकिस्तान की तारीख का जो इन्फ्लेशनरी डिप है वो 47 इयर्स के बाद महंगाई में जो परसेंटेज कमी है वो तारीखी हुई है इन लास्ट 2 मंथ्स के अंदर। और इसमें भी वो स्ट्रेटेजिक फैसले हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब के, जिसकी वजह से ये परसेंटेज डिप जो आया है। और ये मैं नहीं कह रही, इट इज़ नाउ एन इंटरनेशनल रिपोर्ट बाय रॉयटर्स एंड ब्लूमबर्ग ऑल्सो। पाकिस्तान के अंदर इतने टाइम पीरियड में दिस परसेंटेज ऑफ डिप हैज़ कम आफ्टर 47 ईयर्स। 35% ऑफ इन्फ्लेशन, we are at 11%। ये जो यूज ऑफ प्लास्टिक है इसको कंज्यूमर ने ख़त्म करना है। हम रेगुलेट करेंगे कि प्लास्टिक की वो प्रोडक्शन जो बैन है वो ना हो। और उसके ऊपर पिछले 2 माह में आपने देखा होगा कि किस किस्म का इम्प्लीमेंटेशन हुई है। माहौल की बेहतरी के लिए हर घर तक सोलर पहुंचाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का दावा, कहा कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। लाहौर समेत पंजाब भर में प्लास्टिक बैग्स पर आज से पाबंदी आयद कर दी गई। आलूदगी के खतरात उजागर करने के लिए आज दुनिया भर में माहौलियात का दिन। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल। पाकिस्तान में जमा होने वाले फजले में 5 से 10% प्लास्टिक का कचरा शामिल। प्लास्टिक कचरे का इंसानों में बीमारियां फैलाने में बड़ा किरदार। चीनी कौंसिल जनरल की सदर काफलीग चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चीनी कौंसिल जनरल ने कहा कि चीन की मज़ीद कंपनियों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए राग़िब करेंगे। इस मौके पर वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन बड़ी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में चीन के खैर सगाली सफ़ीर आमिर अली कहते हैं, वज़ीर आज़म के दौरे चीन के दौरान अरबों डॉलर्स के माहिदे होंगे। सीपैक के दूसरे मरहले में मुश्तरका सरमायाकारी मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी के सिवा कोई जमात मुल्क की मसाइल हल नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हाफिज गुलाम महिउद्दीन का दावा, कहते हैं कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के सियासी बसीरत से तमाम बहरानों का खात्मा होगा। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी मंडियां सज गईं। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में भी महंगाई का राज। कुर्बानी के जानवरों के रेट आसमान पर पहुंच गए। कुर्बानी के जानवरों की कीमत सुनकर शहरी परेशान। ईद कुर्बान से कबल जिला इंतजामिया भी मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर्स के मवेशी मंडियों के दौरे।
پینے کے پانی، بیٹھنے کے انتظامات، صفائی، لائٹس کی تنصیب اور پارکنگ کا جائزہ لیا۔ ڈی سی رافیہ حیدر نے کہا کہ شہر میں غیر قانونی سیل پوائنٹس قائم کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ ضلعی انتظامیہ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں غیر قانونی سیل پوائنٹس قائم کر دیے گئے۔ بیوپاریوں نے سڑک پر ہی جانور فروخت کرنا شروع کر دیے۔ منڈی میں جانے والا راستہ اور مین ملتان روڈ پر ٹریفک بلاک رہی۔ غیر قانونی سیل پوائنٹس کے خلاف کارروائی نہ ہو سکی۔ بڑی عید پر پاکستان ریلوے کا عوام کے لیے بڑا تحفہ۔ عوام کی سہولت کے لیے 3 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ۔ 2 ٹرینیں کراچی سے لاہور اور پشاور کے لیے چلائی جائیں گی۔ تیسری ٹرین کوئٹہ سے راولپنڈی پہنچے گی۔ پنجاب حکومت کا عید الاضحیٰ پر صفائی پلان۔ محکمہ بلدیات کا صفائی کے انتظامات کے لیے کنٹرول روم قائم کرنے کا فیصلہ۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سے اضافی مشینری، افرادی قوت کے لیے بھی تجاویز طلب کر لی گئی۔ بزرگ اور خواتین قیدیوں کے لیے عید سے قبل بڑی خوشخبری۔ قیدیوں کی سزا میں کمی اور رہائی کے لیے سمری تیار۔ عید سے قبل کابینہ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ 2/3 سزا مکمل کرنے والے قیدی مستفید ہوں گے۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب نور الامین مینگل کا سینٹرل جیل لاہور کا دورہ۔ کچن، اسپتال، قیدیوں کے بیرکس کا معائنہ کیا۔ کھانے کا معیار چیک کیا۔ 7 سال بعد پنجاب کی جیلوں کی بھی سنی گئی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلوں کے لیے 53 کروڑ سے زائد کے فنڈز جاری۔ فنڈز جیلوں کی سیکیورٹی اور مانیٹرنگ پر خرچ ہوں گے۔ جیل حکام کا کہنا ہے کہ فنڈز سے جیلوں میں لگے کیمروں، سامان چیکنگ سکینرز اور انٹرنیٹ اور نئے SLA معاہدے کیے جائیں گے۔ ہائر ایجوکیشن کے بجٹ میں اضافہ کیا جائے، اساتذہ ڈٹ گئے۔ فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن کا احتجاج، کہتے ہیں مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو اسلام آباد میں دھرنا دیں گے۔ لیسکو ملازمین کی تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافے کے لیے ہڑتال۔ پاکستان ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کا پریس کلب کے باہر احتجاج کا اعلان۔ جنرل سیکرٹری ہائیڈرو یونین نے کہا کہ تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ نہیں ہو رہا۔ نیپرا نے کسٹمر سروس مینول میں تبدیلی کر دی۔ مراسلہ کے مطابق صارفین اب مالی سال میں صرف 1 مرتبہ اقساط کی سہولت حاصل کر سکیں گے۔ مقررہ تاریخ تک بل کی پہلے قسط جمع کروانے پر LPS چارج نہیں کیا جائے گا، باقی ماندہ اقساط پر LPS ادا کرنا پڑے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، مردہ مرغی کا گوشت فروخت کرنے والے پوائنٹس کو مستقل سیل کرنے کا حکم۔ ٹولنگٹن مارکیٹ کا کچرا کہاں تلف ہوتا ہے، اس کی تفتیش کے لیے رپورٹ پیش کی جائے۔ PHA سرکاری پارکوں کی دیکھ بھال کی رپورٹ پیش کرے۔ جسٹس شاہد کریم نے اسموک کیس کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، 1 سے زائد مقدمات میں رہائی کے بعد دوسرے میں گرفتاری غیر قانونی قرار۔ ملزم جب گرفتار ہوگا تو اسے تمام درج مقدمات میں گرفتار تصور کیا جائے گا۔ ملزم کی تمام مقدمات میں مجموعی پولیس حراست 15 دن سے زائد غیر قانونی قرار۔ جسٹس اسرت جاوید نے حکم جاری کر دیا۔ عدالت کا پولیس حکام اور ماتحت عدلیہ کو 7 نکاتی ہدایت نامہ جاری۔ ترکیہ کے سفیر ڈاکٹر محمد فقاسی کا ہائی کورٹ بار کا دورہ۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اسد منظور بٹ نے ترکیہ سفیر کا خیر مقدم کیا۔ ہائی کورٹ بار کے عہدیدار اور سینئر وکلاء بھی ہمراہ تھے۔
وزیر تعلیم رانا سکندر حیات سے وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی ملاقات ہوئی۔ تعلیمی اداروں میں نیوٹریشن پروگرام کے آغاز پر تبادلہ خیال کیا۔ نیوٹریشن پروگرام میں خوراک کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کرنے پر اتفاق۔ صوبائی وزراء کا پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد ماڈل کو تمام سکولز تک پھیلانے کا عزم۔ ملاوٹ مافیا کے گرد گھیرا تنگ، محکمہ خوراک اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کا شاہ عالم مارکیٹ میں چھاپا، جعلی مسالہ جات بنانے والے فیکٹری پکڑ لی، 3400 کلو جعلی مسالہ جات تک۔ وزیر خوراک بلال یاسین نے کہا کہ ملاوٹ مافیا کی پنجاب میں کوئی جگہ نہیں، کاروبار جڑ سے اکھاڑ کر سخت سزائیں دی جائیں گی۔ FIA لاہور کا ٹاؤٹ مافیا کے خلاف آپریشن، گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس کے باہر سے 2 ایجنٹ گرفتار۔ ایجنٹ امجد اور علی اسلم پاسپورٹ بنوانے کے لیے شہریوں سے رقوم بٹور رہے تھے۔ کارروائی انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل کی ٹیم نے کی ہے۔ تاجر تنظیموں سے تنگ آئے لاہور کے پرانے تاجروں نے نئی تنظیم بنا لی۔ تاجر تنظیموں میں پاکستان ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز الائنس کا اضافہ۔ لاہور کی 40 سے زائد مارکیٹوں کے عہدیداران کی وفد کے ہمراہ پاکستان ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز الائنس میں شمولیت۔ وقار علی، اعجاز مشتاق بٹ، حاجی اشفاق سمیت بڑے نام گروپ کا حصہ بن گئے۔ محکمہ ایکسائز کا نان رجسٹرڈ اور ٹوکن ٹیکس نادہندہ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر محکمہ ایکسائز کی ٹیموں کے ناکے لگائے گئے۔ نان رجسٹرڈ اور ٹوکن ٹیکس نادہندہ گاڑیوں کو موقع پر جرمانے۔ ای چالاننگ میں سینچری مکمل کرنے والی کوسٹر پکڑ لی گئی۔ بس ڈرائیور نے 99 مرتبہ ٹریفک سگنل اور 8 مرتبہ لین لائن کی خلاف ورزی کی۔ بس ڈرائیور نے 117 مرتبہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی۔ 86,500 روپے جرمانہ عائد۔ گاڑی تھانہ گڑی شاہو میں بند۔ ٹریفک پولیس شہریوں کی سہولت اور منظم ٹریفک کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ CTO کا DC لاہور کے ہمراہ مختلف پارکنگ پوائنٹس کا دورہ کیا گیا۔ ٹیپا کارپوریشن اور متعلقہ سرکل افسران کی بریفنگ۔ ٹریفک کی روانی کے لیے چوکنگ پوائنٹس کی سفارشات زیر بحث آئیں۔ امارا اتھر نے کہا کہ شہر میں 1 وے پوائنٹس پر ٹائر کلرز لگائے جا رہے ہیں۔ سسرالیوں کا بہو پر تشدد، تیزاب سے جلانے کی کوشش، ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کا ایکشن۔ پولیس نے بھابھی کو جلانے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ لڑکی کے بھائی نے سسرال میں بہن پر تشدد اور تیزاب گردی کی 15 پر شکایت کی تھی۔ پولیو کے قطرے پلائیں، بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچائیں۔ لاہور سمیت 6 اضلاع میں پولیو مہم کا تیسرا روز۔ پولیو ٹیمیں گھر گھر قطرے پلانے میں مصروف۔ لاہور میں 14,000 سے زائد پولیو ورکرز مہم کا حصہ۔ دریائے ستلج پر میگا پری فلڈ موک ایکسرسائز۔ کمشنر لاہور، ضلعی انتظامیہ سمیت پاک فوج اور رینجرز افسران کی شرکت۔ موک ایکسرسائز میں ریسکیو 1112 کی بوٹس اور ڈرائیور نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ کمشنر زید بن مقصود نے کہا فلڈ 2023 میں ہنگامی انتظامات بہترین تھے۔ روڈا کا غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف آپریشن۔ ڈپٹی ڈائریکٹر وقار احمد، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز وقاص چودھری اور جاسف بٹو نے آپریشن کی قیادت کی۔ نجی ہاؤسنگ سکیموں کے دفتر، پلاٹوں کی غیر قانونی خرید و فروخت پر سیل۔ دریائے پیٹ میں مکان اور گودام بنانے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، متعدد کو نوٹس۔ پنجاب یونیورسٹی کی QS رینکنگ میں شاندار ترقی۔ عالمی ادارے QS نے پنجاب یونیورسٹی کو ایشیا میں سب سے زیادہ ترقی کرنے والا ادارہ قرار دے دیا۔ وائس چانسلر جامعہ پنجاب نے کہا عالمی رینکنگ میں پنجاب یونیورسٹی دنیا کی 517ویں بہترین یونیورسٹی قرار پائی۔ انفارمیٹک گروپ کے زیر اہتمام انفارمیٹک ایکسیلنس ایوارڈ 2024 کی تقریب، چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کہا کہ اعلیٰ اور معیاری تعلیم کے فروغ میں انفارمیٹکس کی خدمات گراں قدر ہیں۔ عملی زندگی میں سننے کا عمل سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔